السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اولاد کی تربیت کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دوستو، میاں بیوی جو کہ اس دنیا میں اولاد کے وجود میں آنے کے ظاہری سبب ہے، جن سے خاندان بنا ہے اور آگے چل کر اسی طرح کے مختلف خاندانوں کے ملنے سے معاشرہ تکمیل پاتا ہے۔ اس لیے وہ میاں بیوی جو کہ اولاد کی نعمت پانے کے بعد ماں باپ کے نام سے موسوم ہوتے ہیں، ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت و نگہداشت کرے جس سے اسلام کو نیک مسلم معاشرہ سالافرو اور ملک کو بہترین شہری مل سکے، یعنی مسلم معاشرے کو سالافرو اور ملک کو بہترین شہری مل سکے۔ آج جہاں دیکھو ہر گھر میں لڑائی ہے، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے۔ جس کا سبب اور کچھ نہیں، ہماری کوتاہی ہے۔ آج ہر انسان اس فکر میں ہے کہ فلاں میرا حق نہیں دے رہا، کوئی یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ میں بھی دوسروں کا حق ادا نہیں کرتا۔ اولاد کو ماں باپ سے شکایت ہے تو والدین بھی اولاد سے پریشان ہیں۔ شوہر بیوی کی شکایتیں کرتا پھرتا ہے اور بیوی شوہر کا رونا روتی ہے۔ یقین جانیے، جب تک اس غلط بات کی صلح نہیں ہو جاتی اور جب تک ہر انسان اپنی ذمہ داری اور اپنے اوپر لازم دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا نہیں بن جاتا، معاشرے کا یہ بگاڑ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ لمبی چوڑی تقریریں سن لینے، موٹی موٹی کتابیں پڑھ لینے کے بعد بھی جب تک انسان اپنی ذات سے صلح کی شروعات نہ کر دے، کچھ اچھا ہونے والا نہیں۔ آج کل مہنگائی اور انیہ بہت سے اسباب کے ساتھ عام زندگی جن مسائل سے جوجھ رہی ہے، ان سے کوئی دانا و بینا واقف نہیں۔ ہر انسان مختلف طرح سے پریشان ہے۔ ایسے میں وہ ذمہ دار باپ جن کی آمدنی کچھ خاص نہیں یا جن کی آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں، اپنے اہل و عیال کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے واقعی جس درجے پریشان ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے حضرات سورج کے اگنے سے لے کر ڈوبنے تک یا صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات میں بند ہونے تک اسی سوچ وچار میں لگے رہتے ہیں کہ آخر کس طرح وہ
آل اولاد کی ضرورتیں پوری کرے، کس طرح اپنی اولاد کو ایسا مستقبل دے کہ اسے آگے چل کر معاش کی فکر میں در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر خوشی دے، اس کی اولاد دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کرے، لیکن کہیں نہ کہیں اس فکر میں الجھ کر وہ اولاد کی روحانی تربیت پر کم ہی توجہ دے پاتا ہے۔ کبھی اس عظیم کام کی تنہا اولاد کی ماں کے سر ڈال دی جاتی ہے، جس سے کہیں نہ کہیں تربیت میں ایسا جھول رہ جاتا ہے جو آگے چل کر اولاد کے کردار میں کنزی پیدا کر دیتا ہے۔ دراصل ہر انسان کا اپنا دائرہ ہوتا ہے، یہ صحیح کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ماں کو اولاد سے جس طرح کی محبت ہوتی ہے، اس کے باعث بہت دفعہ وہ اپنی اولاد کی غلطیوں پر سرجنس نہیں کر پاتی، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس موقع پر اولاد کو محبت کے ساتھ کچھ سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ماں اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس ذمہ داری کو نبھا نہیں پاتی۔ ایسے میں باپ اولاد کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے باوجود اپنی لاکھ مشغولیت کے باپ کو بھی اپنی اولاد کی تربیت و نگہداشت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ یہ بھی خیال رہے کہ باپ کی ذمہ داری صرف غصہ کرنا ہی نہیں بلکہ محبت کا معاملہ کرنا بھی ہے۔ جس طرح اولاد کی شخصیت کو کنجی سے محفوظ رکھنے میں باپ کی سختی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اولاد کو باپ سے ملنے والی محبتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں ہر انسان کی محبت اس تعلق کے مطابق بالکل مختلف ہوتی ہے۔ جس طرح ایک بھائی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے، اس طرح وہ اپنی بہن سے بھی محبت رکھتا ہے، لیکن یہ محبت بھائی کی محبت سے مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بہن اپنی بہن سے بھی محبت رکھتی ہے، لیکن یہ محبت اپنے بھائی کی محبت سے مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح ماں بھی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، لیکن باپ اس سے بالکل الگ ڈھنگ سے محبت کرتا ہے، اور یہی فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ ربی کائنات نے عظیم حکموں کے تحت ہر انسان کی محبت میں یہ عجیب اختلاف رکھا ہے جس کا اپنا قاعدہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماں کے ہزار محبت کرنے اور اولاد کی تربیت و نگہداشت کرنے کے باوجود باپ اپنے واجب ذمہ حق کو بھی کبھی فراموش نہ کرے۔ جن گھروں میں اولاد والد کی ضروری توجہ حاصل کرنے سے محروم رہتی ہے، ان گھروں میں اولاد میں بے اعتدال اور ان کی زندگی میں بے راہ روی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ آنکھوں دیکھی بات ہے، جس کا جی چاہتا ہے مشاہدہ اولاد کی تربیت و نگہداشت سے بالکل دامن چھڑا لیتا ہے، جس سے کہیں نہ کہیں ماں بھی کچھ ذمہ داریوں کے سبب تنہا اولاد کی مکمل تربیت کرنے میں خود کو ناکافی محسوس کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی بہتر تربیت ہو، ایسی تربیت کہ جس کے شمورے میں
وہ ایک بہتر انسان، بہتر مسلم اور بہتر شہری بن کر زندگی گزارے، جس کے بعد وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنے۔ تو اس کے لیے جہاں آپ ان کی ظاہری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، وہی کچھ وقت ضرور ان کی روحانی ضرورت اور تربیت اور نگہداشت کے لیے بھی دیجیے۔ کوئی بھی پودا اسی وقت تک سب کے ساتھ پھلتا پھولتا ہے جب اسے ہوا، پانی، دھوپ وغیرہ تمام ہی چیزیں مناسب مقدار میں ملے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کی کمی کو دوسرے کی زیادتی سے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اسی موضوع کے اگلی ویڈیو پر۔ اللہ حافظ۔